बबलू भाई आप क्या कर रहे हैं? ओ भाई गुड्डू, तुम्हें पता है हमारे नए टीचर आए हैं। मैं उनकी तस्वीर बना रहा हूँ, उनका मजाक बना रहा हूँ। देखो नए टीचर कितनी अजीब सी शक्ल है उनकी। ये देखो मैं उनकी तस्वीर बना रहा हूँ। बबलू भाई, लेकिन ये तो बड़ी बुरी बात है। टीचर की तो तस्वीर नहीं बनाते होते, और तस्वीर तो वैसे भी नहीं बनानी चाहिए। और फिर टीचर की तो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। टीचर की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। ओ गुड्डू छोड़ो, देखो कितना मजा आ रहा है। ये देखो टीचर की ये कैसे मैंने तस्वीर बना दी है उसकी। ये देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों ये क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं। ये क्या है? ये कौन ड्राइंग कर रहा है? दिखाओ मुझे। अच्छा, तो ये मेरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग। किसने बनाई है ये तस्वीर? सर सर मैंने बनाई है सर। मैंने बनाई है। अच्छा गुड्डू, तुम जरा बाहर चलो। तुम मेरे पास आओ। बबलू, इधर आओ। सर सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, आइंदा नहीं करूँगा सर। इधर आओ ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। सर सॉरी सर, सॉरी सर। बबलू बेटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ। ये ड्राइंग बुक है, इसके अंदर तुम्हें ड्राइंग करना सिखाएंगे। इससे तुम आर्टिस्ट बन सकते हो। देखो मैंने देखा है कि तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है अच्छी ड्राइंग करने का। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाओ और आगे जाके आर्टिस्ट बनो। ठीक है बेटा? सर मगर आप गुस्से गुस्से नहीं हुए मेरे से? मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे मारेंगे। बेटा, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें समझाना, प्यार से, तरीके से। अगर मैं नहीं तुम्हें समझाऊंगा तो कौन तुम्हें समझाएगा? जी सर, आप सही कह रहे हैं। सॉरी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें तो टीचर का बहुत अदब करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी खुश होते हैं इससे। मुझे गुड्डू बता रहा था पहले भी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। सॉरी सर, आइंदा मैं कभी इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। मैं सारे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करूँगा। और इंशाल्लाह मैं, आपने मुझे बुक दी है इसको मैं सारा देखूँगा, सारा मैं ट्राई करूँगा, और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनूँगा। शाबाश बबलू बेटा, शाबाश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टीचर को बातें नहीं करनी चाहिए। टीचर जो है हमारी बेहतरी के लिए सोचता है। अगर हम कुछ बुरा भी करें तो टीचर हमें समझाता है, हमें अच्छा बच्चा बनने की बताता है और तरीके बताता है। इसलिए हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो बच्चों, हम आपको हज का पस मंज़र बता रहे थे। हज से जो वाक़यात जुड़े हुए हैं उनके बारे में बता रहे थे। हमने आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी थीं, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी इस कुर्बानियों के बदले क्या-क्या नेमतें हमें अता फ़रमाईं। और हज के अंदर भी बहुत से ऐसे काम हैं जो उन कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बहुत बूढ़े हो गए थे, तो बुढ़ापे के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेटा दिया, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी बहुत छोटे से थे, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को लेकर दूर एक जगह पे जाके छोड़ आओ। ये जगह मक्का मुकरमा थी। उस वक़्त ये बिल्कुल वीरान सहरा था, पहाड़ थे, कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, और यहाँ तक कि वहाँ पर पानी भी नहीं था। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर छोड़ के जा रहे थे, तो उनको बोलने का भी हुक्म नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उनको बताया भी नहीं कि उनको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब हज़रत हाजरा को पता लगा कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया। तो फिर बच्चों, हज के अंदर एक चीज़ होती है, आप लोगों को पता होगा, कि सफ़ा मरवा के इर्द-गिर्द चक्कर लगाना। तो ये सफ़ा मरवा क्या है? तो बच्चों, हुआ कुछ यूँ कि जब हज़रत हाजरा को वहाँ पर छोड़ा गया, यानी हज़रत इस्माईल के साथ मक्का मुकरमा के अंदर, जिस वक़्त वहाँ पर कुछ भी नहीं था,
تو حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹایا، اس جگہ پر لٹایا جس جگہ پہ آج کل زمزم کا کنواں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی پانی مجھے مل جائے، کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں سے میں جا کے پانی لے آؤں۔ تو وہ بھاگ کے ایک پہاڑی کی طرف گئیں جس کو صفا کہتے ہیں۔ صفا پہاڑی کے اوپر گئیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ان کو خیال ہوا کہ کہیں بچے کو کچھ نہ ہو جائے، پھر واپس بھاگ کے بچے کی طرف آئیں، اور پھر بچے کو دیکھ کے پھر دوسری پہاڑی کی طرف گئیں جس کا نام مروہ ہے، مروہ پہاڑی۔ اس طرح 7 چکر حضرت حاجرہ نے لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ آج ہم بھی اسی یاد میں، اسی قربانی میں کی یاد میں، قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا مروہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں جب بھی حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ تو جب 7 چکر لگا لیے، اس کے بعد جب واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی اور یہ صبر قبول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے ہی آب زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ تو آب زمزم کا چشمہ نکلا تو اس کے اوپر حضرت حاجرہ جو ہے وہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پانی کے ارد گرد ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی تاکہ پانی اکٹھا ہو جائے اور اس کو وہ استعمال کر سکیں۔ اور آہستہ آہستہ پھر وہاں پر اور لوگ آنے لگے پانی کو دیکھ کے، اور پھر حضرت حاجرہ نے پانی کو، جس طرح آپ نے سنا ہوگا، بولا کہ زمزم یعنی ٹھہر جاؤ۔ ان کو ڈر ہوا کہ یہ پانی کہیں بہہ ہی نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سب کو بہا کے لے جائے، کیونکہ پانی تو نکلتا آ رہا تھا زمین سے۔ تو انہوں نے اس کو کہا رک جاؤ، تو وہ پانی رک گیا۔ تو تب سے اس پانی کا، اس کنویں کا نام آب زمزم ہے، یعنی زمزم کا پانی۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ کی جو عظیم قربانیاں تھیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آب زمزم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے طواف کے بعد یا ویسے بھی آب زمزم پیتے ہیں، کہ بہت ہی برکت والا پانی ہے۔ تو یہی تھا بچوں حج کے پس منظر کے واقعات میں سے چند واقعات۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ معاشرت کی سنتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، یعنی جب ہم معاشرت، بچوں اس کو کہتے ہیں کہ ہم جب رہ رہے ہوتے ہیں کسی کمیونٹی کے اندر، یعنی کسی معاشرے کے اندر، تو رہن سہن کیسا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، آس پاس لوگوں کے ساتھ، ہمارا سوسائٹی کے اندر برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے اوپر بھی بہت زور دیا ہے، اس کے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ کیا سنتے ہیں جب ایک سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، کہ ان سنتوں کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا لعنت کرنا، آج اس کو جلدی سے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ لعنت کا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ایک قسم کی، اگر آپ کوئی کسی کو کہتا ہے تم پر لعنت ہو، تو یہ قسم کی بد دعا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت تم سے دور ہو جائے۔ تو اس لیے لعنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اس لیے کسی کا نام لے کر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہمیں نہیں پتا کہ کون شخص کیسا ہے، اور جو کافر بھی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ہو سکتا ہے کہ ایمان عطا فرما دے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے کسی کا نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یا جو لعنت کرنے والے کام لوگ کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے، ان کاموں کا نام لے کر کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ کام کرے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے علاوہ کسی کے اوپر لعنت نہیں دینی چاہیے، نہیں پھینکنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کو لعنت کرتے ہیں تو وہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر وہ لوٹ کے آپ کی طرف آ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں جو ہم نے دیکھی تھی، اس کے اندر ایک نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا، اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرنے کی صورت میں ہو۔ تو بچوں جو نیکی ہوتی ہے، اس کی حرص یعنی اس کی لالچ، یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ حرص کیا ہوتا ہے؟ حرص کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی آپ نے مزید خواہش کرنا، اس کو حرص کہتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لالچ اچھی بات نہیں ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو
عام طور پہ لالچ استعمال ہوتا ہے دنیا کی پیسوں میں، کھانے پینے میں، اس طرح کی چیزوں کے لیے لالچ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن لالچ یا ہرس ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نیکی زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیکی زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نیکی کی لالچ ہے، نیکی کی ہرس ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ تو لالچ جو ہے اور ہرس یہ ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، جس طرح نیکی کی ہرس کرنا، لالچ کرنا۔ تو اس لیے بچوں ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نصیحت کے مطابق کہ ہر نیکی کرنے کی ہم حرص کریں۔ ہمیں جہاں بھی موقع ملے، ذرا سا بھی موقع ملے، ہمیں پتہ لگے کہ یہاں پر نیکی ہو سکتی ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نیکی کو کر لیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے آپ کہیں جا رہے ہیں تو کسی کو راستہ بتانا ہو، راستہ نہیں پتہ لگ رہا، آپ اس کو راستہ بتا دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی کوئی تنگ ہو سکتا ہے، کہیں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ اس پتھر کو ہٹا دیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کرنے میں یہ خیال رہے کہ وہ باتیں جائز ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو کا مذاق اڑا رہے ہوں ہنسانے کے لیے، یا جھوٹ بول رہے ہوں ہنسانے کے لیے۔ اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، سلام میں پہل کریں، دوسروں کو اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی کا کوئی کام ہو تو آگے بڑھ کے آپ خود دوسرے کا کام کر دیں۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہو، بے شک اس کو ایک گلاس پانی چاہیے تو آپ جلدی سے آگے بڑھ کے پانی پلا دیں۔ گھر میں والدین میں سے ابو امی کو کسی کو پانی چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ پانی چاہیے تو ہر بچے کو چاہیے کہ خود آگے بڑھ کے کوشش کرے کہ میں پانی پلا دوں۔ ایسا نہ ہو کہ والدین کو کہنا پڑے کہ فلانے بچے کو کہ تم پانی لے کے آؤ یا تم پانی لے کے آؤ۔ کوشش کریں کہ خود آگے بڑھیں، خود آگے بڑھ کے نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت لے جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بچوں آج چھوٹے بچوں کے لیے اتنا ہی، یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔